دوستو، ہم نے غربت کو تقدیر کا لباس پہنا دیا ہے اور خوشحالی کو دنیا داری کا الزام دے دیا ہے۔ مگر کیا نعمت سے منہ موڑ لینا زہد ہے، یا نعمت کو اللہ کی امانت سمجھ کر سنبھالنا شکر؟ ہم سب جس ہستی کی نسبت سے مسلمان ہیں وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کو اگر خاموشی سے پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تنگی کا فلسفہ نہیں، توازن کا نور ہے۔ ان کے پاس وسائل تھے، اونٹنیاں تھیں، بکریاں تھیں، کھجوروں کے باغ تھے، وفود آتے اور دسترخوان وسیع ہو جاتا، خوشبو تھی اور عود کی مہک میں نفاست تھی۔ لیکن عجیب بات ہے، وسائل ہونے کے باوجود دل آزاد تھا۔ چٹائی پر نیند آتی تھی، اپنے جوتے خود سی لیتے تھے، گھر کے کام خود کر لیتے تھے۔ یہ فخر نہیں تھا، یہ اختیار کے ساتھ سادگی تھی۔ ہم نے شاید مفہوم بدل دیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ محرومی ہی تقوی ہے، حالانکہ تقوی دل کی کیفیت ہے، جیب کی حالت نہیں۔ سوچیے، اگر مسلمان خوشحال نہ ہو تو زکوٰۃ کون دے، حج کی راہ کون پکڑے، مدارس، مساجد، جامعات کون تعمیر کرے، علم کی شمع کون جلائے؟ خوشحالی اگر خود غرضی میں نہ ڈلے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اور غربت اگر کائلی سے جڑی ہو تو وہ آزمائش نہیں، غفلت بن جاتی ہے۔ یاد کیجئے، عمر فاروق کا زمانہ، ایسا وقت بھی آیا جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں ایمان اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ یہاں کی غربت جنت میں محل بن جائے گی۔ لیکن کیا جنت کی امید کوشش سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ قرآن کی صدا ہے، جو قوم خود بدلنا چاہے اس کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ خوشحالی مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ علم حاصل کرنا، ہنر سیکھنا، ایجادات کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، بیوہ کے گھر کا چراغ جلانا، یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہاتھ خالی نہ ہو اور دل بھرا ہوا ہو۔ دین اور دنیا دو کنارے نہیں، یہ ایک ہی دریا کے دو رخ ہیں۔ اللہ کے محبوب نے افلاس سے پناہ مانگی تھی، ہم کیوں افلاس کو مقدس سمجھ بیٹھیں؟ خوشحالی ہو مگر دل میں غرور نہ ہو، وسائل ہو مگر زندگی سادہ ہو، دسترس ہو مگر نیت خدمت کی ہو۔ یاد رکھیے، جنت محل دینے کا وعدہ ضرور کرتی ہے، مگر دنیا میں کوشش کا حکم بھی دیتی ہے۔ خوشحالی نعمت ہے اور نعمت امانت ہوتی ہے، اسے سنبھالنا بھی عبادت ہے۔